بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحرفۃ فمثل عائق غیر کفء لمثل خیاط ولا خیاط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وخادم۔ تو اب اس کے حاشیے میں علامہ جامی نے فمثل عائق کا ایک ہم نے پیراگراف پڑھ لیا تھا، پر دیکھیں وہ فی الفتح حاشیے میں دیکھیں لکھا وہ فی الفتح مل گیا، تو یہ الف لام جو ہے حذف مضاف الیہ کے لیے ہے، اصل میں فتح القدیر ہے جو امام ابن حمام کی ہے، ہدایہ کی شرح ہے۔ ان الموجبہ ہوا انتقاص اہل العرف، تو اس کے اندر موجب کیا ہے؟ وہ اہل عرف جس کو نقص جانتے ہیں، جس کو کم جانتے ہیں، گھٹیا جانتے ہیں، برا جانتے ہیں، اس کے اوپر مدار ہے۔ باقی عند شرع کوئی گھٹیا کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بڑا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا۔ اگر موچی اگر دباغ زیادہ تقوی والا ہے تو وہی اللہ کی نظر میں بڑا ہے، لیکن جو کہ اب انسانوں کے اندر انسانوں کے اپنے معیار ہے، تو ان معیاروں کو دیکھتے ہوئے ان کا بھی خیال رکھا گیا، کیونکہ زندگی گزارنے کا مسئلہ اس کو بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو کہ اہل عرف کا جہاں تک تعلق ہے اسی کے ساتھ معاملہ چلے گا۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْحَائِقُ كُفًّا لِلْعَطَّارِ، تو اس بنیاد پر کہ یہ حائق جو ہے یعنی موچی وہ کف ہو عطار کا بالاسکندریہ تھی، اسکندریہ شہر میں، لما هُنَاكَ مِنْ حُسْنِ اعتبارها، کیونکہ وہاں پہ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، وہ عدم ادیہا نقصاً البتہ تھا، اور اس کو نقص شمار نہیں کیا جاتا۔ اللہم الا ان یقترن بہا خصاصۃ غیرہا، سوائے یہ کہ کوئی اور خصت والی بات، گھٹیا کوئی بات اس کے ساتھ لاگو ہو، ایک الگ بات ہے، ورنہ وہاں پہ اسکندریہ میں ان کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ فافاد ان الحرف اذا تقاربت، کہ پیشے اگر ایک دوسرے کے قریب ہے، اور اتحدت یا دونوں متحد ایک جیسے ہیں، یجب اعتبار التکافؤ من بقیت الجہات، تو پھر بقیہ جہات سے بھی کفایت کو ثابت ہو جائے گی۔ فالعطار العجمی غیر کفء لعطار او بزاز عربی او عالم، تو چنانچہ وہ عطار جو اجمی ہے، عطر والا جو اجمی ہے، وہ کفء نہیں ہے عربی عطار کا یا عربی کپڑے والے کا یا عالم دین کا۔ بقی النظر فی نحو دباغ، اب باقی رہ گیا معاملہ غور و فکر کرنا دباغ میں، اور حلاق یا حلق کرنے والا، بال اتارنے والا نائی عربی، هل یکون کفًا لعطار و بزاز عجمی، کیا یہ عربی حلاق اور دباغ کیا غیر عربی عطار و بزاز کے ہوں گے کفو؟ اب مسئلہ پہلے آ چکا ہے کہ یہ عربی جو ہے اجمی جو عربی کا کفو نہیں ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کفو نہیں بنتا۔ تو والذی یظہر لی، جو بات میرے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، ان شرف النسبی او العلمی یجبر نقص الحرفتی، کہ نسب کا شرف یا علم کی شرافت، نسب کی شرافت یا علم کی شرافت وہ پورا کر دے گی پیشے کے نقصان کو۔ بل یفوق سائر الحرفی، بلکہ نسب کی شرافت اور علم کی شرافت تمام پیشوں سے افضل ہے، سب سے فائق ہے۔ فلا یکون نحو عطار العجمی الجاہل کفوا لنحو حلاق عربی و عالم، تو چنانچہ اجمی جاہل عطار ہو تو وہ کفر نہیں ہوگا عربی حلاق کے یا کسی عالم دین کے۔ وَيُؤَيِّدُ مَا فِي الْفَتْحِ، اور اس کی تائید کرتی ہے وہ چیز جو فتح القدیر میں ہے، أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الَّذِي أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ، کہ جو آدمی خود مسلمان ہوا اور اُتِقَ یا اس کو آزاد کیا گیا، إِذَا أَحْرَزَ مِنَ الْفَرَائِضِ فَضَائِلِ مَا يُقَابِلُ النَّسْبَ الْآخِرِ كَانَ كُفًّا لَهُ،
تو اگر وہ فضائل سے بھی الگ ہو جو نسب کے مقابلے میں آتے ہیں تو اس کا کفو ہوگا. فلیتعمل بزاز. آگے پھر وہ بزاز کا پھر آگے دیکھیں. بزاز کیا آتا ہے؟ البزو الثیاب و متاع البیت من الثیاب و نحوها. وبائع البزاز کپڑے بیچنے والا بزاز کہلاتا ہے. وحرفۃ البزازہ. ولہما لعالم و خادم. یہ عالم اور قاضی کے کف نہیں ہوں گے. یہ عالم ایک شرف ہے اور یہ تو سب سے بڑا شرف ہے. خود اس کے اندر بھی لکھا ہوا کہ شرف العلم یفوق علی شرف النسب. یعنی جو علم کا شرافت ہے وہ شرف کی شرافت سے بڑھ کر ہے, نسب کی شرافت سے بڑھ کر ہے. یعنی عالم جو ہے وہ سید سے افضل ہے. یہ اس میں واضح لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر بھی. قال فی النہری وفی البنایۃ عن الغایۃ الکناس والحجام والدباغ والحارث والسائس. سائس کہتے ہیں گھوڑوں کی خدمت کرنے والا. والرائی اور رائی بکریاں چرانے والا. والقیم کوئی معاملے کو چلانے والا. البلان فی الحمامی. اب یہ شاید قیم سے مراد یہاں پر حمام کا کام کرنے والا ہے. لیس کفوا لبنت الخیاطی. یہ کفو نہیں ہے درزی کی بیٹی کے. ولل خیاط لبنت البزازی والتاجری. اور خیاط جو ہے وہ تاجر اور بزاز کی بیٹی کا کفو نہیں ہے. ولا ہما لبنت عالم و قادم. اور یہ دونوں کے دونوں یعنی بزاز اور تاجر جو ہے عالم اور قاضی کے کفو نہیں ہے. والحائق لیس کفوا لبنت الدہقان. اور موچی جو ہے وہ کسان کی بیٹی کا کفو نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً. اگرچہ کہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو. وقیل ہوا کفن. وقد غلب اسم الدہقان علی ذی العقار الکثیر کما فی المغرب. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دہقان ویسے تو کسان کے معنوں میں آتا لیکن آج کل بڑے زمیندار کو بھی دہقان کہا جاتا ہے. اصل میں کیا ہے, صرف اتنی بات ہے کہ عرف کے اندر جس کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کا اعتبار ہم بھی کریں گے. تو آج ہمارا عرف اگر اس کتاب کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کتاب کے بجائے اپنے عرف کا اعتبار کریں گے, کیونکہ معاملہ زندگی چلانے کا ہے, زندگی گزارنے کا ہے. تو عرف کا اعتبار کر کے پھر ہم اسی پہ فیصلہ کریں گے. تو یہ بات ایک میں نے آپ کو خلاصہ اس کا بتا دیا. پھر کہتے ہیں اما اتباع الظلمتی فاخص من الکل. اور جو ظالموں کے پیروکار ہیں وہ سب سے زیادہ گھٹیا لوگ ہیں. جو ظالموں کے پیروکار ہیں وہ سب سے زیادہ گھٹیا والے ہیں, سب سے گھٹیا ہیں. وَإِنْ كَانَ ذَا مُرُوَّةٍ. اگرچہ بڑی مروت والا ہے. وَأَمْوَالٍ كَثِيرَةٍ. بڑے مال والا ہے. لِأَنَّهُ مِنْ آكِلِ دِمَاءِ النَّاسِ. کیونکہ یہ لوگوں کا خون پینے والا ہے. وَأَمْوَالِهِمْ. ان کا مال کھانے والا ہے. كَمَا فِي الْمُحِيطِ. اب ظالم سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں نام بعدم اکفاء بعدم, لیکن یہ ظالم ایک دوسرے کے کفو ہیں. شرح ملتقی. تو فی النہری عن البنایۃ فی المصری جنس ہوا اخص من کل جنس. وهم طائفۃ الذین یسمون بالسراباتیہ. کہ مصر میں ایک جنس ہے جو سب سے زیادہ گھٹیا ہے, اور یہ وہ ایک گروہ ہے جو سراباتیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سراباتیہ سے کیا مراد ہے ان کی؟ یہ اب آگے دیکھیں. قلت. علامہ شامی کہتے ہیں مفہوم التقیید بالاتباع. جو انہوں نے اتباع کے ساتھ قید لگائی ہے ظالموں کے متبعین. ان المتبوع کا امیر و سلطان لیس کذالک. کہ جو خود امیر ہوتا ہے
یا جو سلطان ہے اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، بلکہ ان کے پیروکاروں کے لیے ہے۔ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ مِنَ التَّاجِرِ عُرْفًا، کہ عرفاً اس کو تاجر سے زیادہ عزت والا شمار کیا جاتا ہے۔ كما يفيد ما يأتي في الشارع البحري وقد علمت أن الموجب هو انتقاص أهل العرف، اور تجھے یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ اصل جو موجب ہے وہ اہل عرف کا اس کو ہلکا جاننا ہے۔ فیدور معه، تو معاملہ اس کے ساتھ چلے گا۔ فلا هذا من کان امیرا او تابعا له، کہ جو امیر ہو یا اس کا متبع ہو، وکان ذا مال و مروت و حشمت بین الناس، اور وہ لوگوں کے بیچ میں مالدار بھی ہو، بڑا یعنی مروت والا بھی ہو، خوش اخلاق ہو، اور حشمت لوگوں میں اس کا دبدبہ بھی ہو۔ لا شک ان المرأة لا تتعیر به فی العرف، تو عورت کو اس سے کوئی عار نہیں آتی ہے، یعنی اس کی بیوی بننے میں کوئی عار شرم نہیں آتی ہے۔ تعیرہ بالدباغن، جیسا کہ وہ عار محسوس کرتی ہے کھال رنگنے والے کی بیوی بننے سے یا موچی کی بیوی بننے سے، انہیں کی مثل۔ فضلاً عن السراباتی، ٹھیک ہے، ینزل کل یوم الی کنیز، جو ہر روز جو ہے نالی میں اترتا ہے۔ کہ اب سراباتی سے مراد وہ بھنگی جو ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں، وَيَنْقُلُ نَجَاسَتَهُ فِي بَيْتِ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، اور مسلمان اور کافر کے گھر سے وہ گندگیاں نکال کے لے کے جاتا ہے۔ ویسے اب تو آپ نے کراچی شہر میں تو ایسا نہیں ہے، اور بڑے شہروں میں ایسا نہیں ہے، ورنہ پہلے جب یہ فلیش سسٹم نہیں تھے، پانی کا اتنا استعمال نہیں تھا، اور یہ WC وغیرہ نہیں آئے تھے، تو اس زمانے میں ٹوائلٹ ایک عجیب حیت کے ہوتے تھے، جو گاؤں دیہاتوں میں شاید ابھی وہ ہو کہ اوپر جو ہے ایک تھلا سا بنا دیتے تھے، نیچے جو ہے سارے کے سارے فضلات جمع ہوتے تھے، اور گھر کے باہر سے جو ہے اس میں کوئی سوراخ ہوتا تھا، تو یہ بھنگی آتا تھا، سارا کا سارا فضلات جو ہے وہ جمع کرتا تھا، اپنے ٹوکری میں ڈالتا تھا اور لے کے جاتا تھا۔ یہ سسٹم ہوا کرتا تھا پہلے۔ تو یہ اس آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آج کا بھنگی ایسا نہیں کرتا، آج کا بھنگی صرف ٹوائلٹ کو اس کو صاف کر دیتا ہے، لیکن پہلے بھنگی ایسے ہوتے تھے کہ باقاعدہ جتنے بھی فضلات پخانہ وغیرہ ہے وہ سب کا سب نکال کے لے کے جاتا تھا۔ وَإِنْ كَانَ قَاصِدًا بِذَلِكَ تَنظِيفَ النَّاسِ، اگرچہ کہ بھنگی کی نیت اس سے یہ کہ لوگوں کو میں صاف کر دوں، اول المساجد من النجاسات، یہ مسجد کو میں ناپاکی سے پاک کر دوں، جو بھی اس کی نیت ہو پھر بھی اس کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ وَكَانَ الْأَمِيرُ وَالتَّابِعُ آكِلًا أَمْوَالَ النَّاسِ، اور اس طرح اگر امیر اور اس کا متبع اگر وہ لوگوں کا مال کھانے والے ہیں، لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى النَّقْصِ وَالرِّفْعَةِ فِي الدُّنْيَا، لیکن یہاں پہ مدار کار جو ہے دنیا کے اندر کس کو نقص سمجھا جاتا ہے، کس کو رفعت سمجھا جاتا ہے۔ تو اب بھنگی کو سب لوگ برا جانتے ہیں، اور یہ جو ظالمین ہیں، حکمران ہیں، ان کو لوگ برا نہیں جانتے، ان کے ساتھ سیلفیاں کھنچواتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے، ان کے ساتھ فوٹو کھنچوانا بڑا شرف سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا بڑا شرف سمجھتے ہیں، رشتہ داری ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل گئی ہے ان کے ساتھ۔ تو لہذا لما قال محمد لا تعتبر الکفایت فی الدیانت، کہ دیانت داری میں کفایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لأن من احکام الآخرت، کیونکہ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ کہ دنیا داری کے اندر لوگ دیانت کو نہیں دیکھتے، لوگ مال کو دیکھتے ہیں، ظاہری عزت کو دیکھتے ہیں۔ فلا تبنا علیہ احکام الدنیا، چنانچہ دنیا کے احکام دیانت کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے۔ قالوا فی الجواب عنہ، تو امام محمد کے جواب میں کہا ان المعتبر فی کل موضع مقتضاہ الدلیل، کہ ہر موقع پر اعتبار کیا جاتا ہے دلیل کا، جو دلیل تقاضا کرتی ہے، من البناء علی الاحکام علی الاخرۃ بعد میں، بل اعتبار الدیانت مبنی علی امر دنیوی، بلکہ دیانت کا اعتبار بھی دنیاوی معاملہ ہے۔ وہ تعیر بنت الصالحین بفسق الزوج، اور وہ یہ ہے کہ فاسق و
سے شریف آدمی کی بیٹی جو ہے شرمندگی محسوس کرتی ہے. پھر آگے کہتے ہیں قلتو، علامہ جامع کہتے ہیں میں کہتا ہوں لعل ما تقدم عن المحیط، کہ محیط سے جو بات گزری تھی ابھی کہ ان تابع الظالم اخص من الکل، ان ظالموں کے متبعین، یعنی ظالم تو مراد یہ حکمران، یہ امیر، یہ عہدیدار، یہ رشوت خور، حرام کھانے والے، جن کو پیسہ دے دو تو شادی بھی کر لو، جن کو پیسہ دے دو اور جتنے قانون کے خلاف جتنے کام وہ سب کر لو، زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، یہ سب کے سب یہ حکمران ہوتے ہیں، یہ مراد ہوا ہے. اور ان کے متبعین کانا فی زمانہم، یہ ان کے زمانے کی بات ہے، بزرگوں کے زمانے کی بات ہے جب اس قسم کے لوگوں کو برا سمجھا جاتا تھا. الذی الغالب فی تفاخر بالدین والتقوی، کہ ان کے زمانے میں دینداری پر اور تقوی پہ فخر کیا جاتا تھا. اور آج کل ہمارے زمانے میں دینداری اور تقوی پہ کوئی تفاخر نہیں کرتا، بلکہ دنیا داری پہ تفاخر کرتے ہیں. دون زماننا الغالب فی تفاخر بالدنیا، ہمارے زمانے میں یہ نہیں اعتبار کیا جائے گا، ہمارے زمانے میں تو دنیا کے تفاخر کا اعتبار کیا جائے گا. ففهم اللہ تعالی عالم. بات سمجھ میں آئی کچھ؟ اب ہمارے زمانے میں ہمارا اس کا اعتبار کیا جائے گا. اب ہمارے یہاں پہ ایم پی اے ایم این اے سے رشتہ داری قائم کرنا بڑے فخر کی بات ہے. لوگ بتاتے ہیں وہ فلاں ایم پی اے جو ہے رشتہ دار ہے، فلاں ایم این اے سے میرے تو اچھے تعلقات ہیں، میرا دوست ہے جی، میرا تو اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظروں میں دنیا کی اہمیت ہے، اور اب اکثر لوگوں کی نظروں میں دنیا کی اہمیت ہے. اچھا شریف آدمی، ہم جیسا آدمی تو ادھر سے بڑا احتیاط کرتا ہے کہ ان ظالموں سے اپنا تعلقات ظاہر نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ جو زرداری ہے یہ ہمارے محلے کا ہے، نادشاہ میں ہمارے محلے کا ہے، اور ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہمارے رہے ہیں ایک زمانے تک. جب وارث صاحب تھے تو اس کا بڑا گہرا دوست ہے اس کا باپ حاکم علی زرداری. پھر یہ زرداری اس کے سارے کزن وہ سب میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں، اور آج بھی پہچانتے ہیں وہ، اور آج بھی وہی ہم کو یہ کہتے ہیں ہمارے چاچا کے بیٹے ہیں. لیکن میں کبھی اس کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ پچھلے دنوں وہ زرداری کا جو بڑا کزن ہے اس کے گھر کا کوئی شرعی مسئلہ ہو گیا تھا، تو اس نے نمبر پھر لیا نوافیہ سے میرا، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کے پھر میرے پاس دارالفتہ میں بھی آیا کہ یار آپ اپنے آدمی ہو، تو میں نے کہا آپ سے ہی اپنے مسئلے کو حل کروا لوں میں. تو لیکن ہم کبھی ان کے تعلقات کو نہ تو استعمال کرتے نہ کبھی اس پہ فخر کرتے. ہم ان کو شروع سے جانتے ہیں، اس وقت سے جانتے جب اس کا باپ جو ہے بس کا کنڈکٹر تھا. تو ساری کی ساری کہانی ہمارے سامنے کی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ اما الوظائف فمن الحرف فصاحبها کفء للتاجر لو غیر دنیۃ. اور جو نوکری والے ہیں، وظائف سے کیا مراد ہے؟ نوکری والے ہیں، سرکاری نوکری والے ہیں یا ویسے نوکری والے ہیں. تو پیشوں میں سے تو جو نوکری والا ہے جس کو ماہانہ وظیفہ ملتا ہے وہ کفو ہے تاجر کا، جبکہ وہ لوگوں کی نظر میں گھٹیا نہ ہو، یعنی چھوٹا آدمی نہ ہو. کب بوابۃ، جیسے کہ گیٹ کیپر، یعنی گیٹ کیپر کو کیا بولتے ہیں؟ چوکیدار کہہ لیں، پیون کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، وہی سارے کام کرتا ہے پیون اور گیٹ کیپر، چپڑاسی، ٹھیک ہے. وذو تدریس، تو چنانچہ
یہ وظیفے والا جو ہے تو یہ تاجر کا بھی کفو ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو تدریس کرتا ہے وہ بھی کفو ہے. اور نظرین یا جس کو سپروائزر بنایا ہوا ہے، نظر سے مراد صاحب نظرین ہے. اور سپروائزر کا مطلب وہی ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنا، کام کو دیکھنا. تو چیکر بھی کہہ لیں، لیکن وہ مختلف علاقوں میں مختلف کمپنیوں میں مختلف اعتبار سے اس کو درجے دیے جاتے. سپروائزر ایک اچھی پوسٹ ہوتی ہے یہ. اسی طرح جو مسجد کا جو ہوتا ہے ناظر، وہ بھی مسجد کا سپروائزر ہوتا ہے، مسجد کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے وہ. تو کفو لبنت الامیر بمصر، تو وہ کفو ہے امیر کی بیٹی کا مصر شہر میں، ٹھیک ہے نا. باہر والکفایت تو اعتبار ہوا عند ابتداء العقد. اب کفایت کا اعتبار کب کیا جائے گا؟ جب عقد کی ابتدا ہو رہی ہے اس وقت. فلا يضر زوالها بعده، تو اگر نکاح کرتے وقت اس کا کفو تھا، پھر بعد میں وہ غریب ہو گیا، اس کا کفو نہ رہا، تو اس سے کوئی نکاح میں فرق نہیں پڑے گا. فلو کان وقتہ کفوا، تو اب نکاح کے وقت تو کفو تھا، ثم فجر، پھر بعد میں فاسق ہو گیا، لم یفسق، تو نکاح فسخ نہیں ہوگا. واما لو کان دباغا، تو اگر وہ رنگریز تھا، کھال رنگنے والا تھا، فصار تاجرا، اب وہ تاجر بن گیا. فإن بقي عاروہا، لیکن اب تک جو ہے اس کی یعنی ابھی شرمندگی باقی ہے، تو لم یکن کفوا، تو کفو نہیں ہوگا. وإلا لا، لیکن اگر لوگ اب اس کو تاجر ہی سمجھنے لگے ہیں تو پھر وہ کفر ہو جائے گا. کہتے ہیں نا ابے یار کل تو یہ دھوبی تھے، کل تو یہ موچی تھے، آج زمیندار ہو گئے. جو نیا نیا ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی آر باقی ہے. لیکن کچھ ایسا گزر جائے تو لوگ اس کو پچھلی بات کو بھول جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ زمیندار ہے، نہیں یہ ساہوکار ہے، نہیں یہ سیٹ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو کہتے ہیں الاجمی لا یکون کفوا للعربیۃ، اجمی آدمی عربی لڑکی کا کفو نہیں ہے. ولو کان الاجمی عالما، اور اگر اجمی عالم ہوا، اور سلطانا یا بادشاہ ہوا، وہ لسہ، تو صحیح قول کے مطابق یہی صحیح ہے. یہ ولو جو ہے وہ ہے ولو کان، اگرچہ کہ وہ عالم ہو، اگرچہ کہ سلطان ہو. یہ انہوں نے بات بیان کی ہے. ودع فی البحری، اور بحر میں یہ دعویٰ کیا ہے انہو ظاہر روایت، کہ یہی قول ظاہر روایت ہے. واقر المصنف، اور مصنف نے اس کو برقرار رکھا. یعنی اجمی اگرچہ کہ عالم ہو، اگرچہ کہ سلطان ہو، وہ عربیہ کا کفو نہیں ہے. یہ ایک قول ہے. لیکن آگے استدراک کرتے ہیں لیکن فی النہر، لیکن نہر میں ان فسرہ الحسیب بذی المنصب والجاہ فغیر کفر للعربیۃ کما فی الینابی، کہ اگر اس کو کہا جائے کہ اتنا وہ حسیب ہے، منصب والا ہے، جاہ والا ہے، تو وہ کفر نہیں ہے الویہ کا، جیسا کہ ینابی میں ہے. وَإِن بِالْعَالِمِ، اور اگر اس کی تفسیر علم سے کی جائے کہ وہ آدمی علم والا ہے، فَكُفْرٌ، تو وہ کفو ہوگا. لِأَنَّ شرف العلم، کہ علم کی شرافت فوق شرف النسب والمال، تو مال کی شرافت سے، نسب کی شرافت سے اور مال کی شرافت سے بڑھ کر ہے. کما جزم بہ البزازی وارتداہ القمار وغیرہ، جیسا کہ بزازی نے اس پہ جزم کیا اور اس کو
اس سے راضی ہوئے کمال بھی اور دیگر فقہا بھی. والوجہ فی ظاہر، اور وجہ اس میں ظاہر ہے کہ علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرما کے اوت العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات ہیں اللہ کے یہاں پر. اب نیچے آچے میں دیکھو کہتے ہیں کہ حیث قال ودل کلامہ غیر العربی لا یکافی العربیہ وان کان حسیبا، تو ان کا کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ غیر عربی وہ کفو نہیں ہے عربیہ کا، اگرچہ کہ وہ حسن نسب والا ہو. لیکن پھر جامع قاضی خان، لیکن جامع قاضی خان میں قالو فرمایا علماء نے الحسیب یکون کفوا للنسیبی، کہ حسن نسب والا جو ہے حسب والا مرتبے والا وہ کفو ہوگا نسب والے کا. فالعالم العجمی، تو جو اجمی عالم ہے یکون کفوا للجاہل عربی والعلویاتی، تو وہ کفو ہوگا جاہل عربی کا بھی اور علوی کا بھی، جو حضرت علی کی اولاد ہیں جن میں سادات بھی شامل ہیں. لأن شرف العلمی فوق شرف النسبی، کیونکہ علم کی شرافت نسب کی شرافت سے بڑھ کے ہے. ورتدا فوق القدیر و جزم بزازی و زادہ والعالم الفقیر، کہ عالم جو فقیر ہے یکون کفوا للغنی الجاہل، وہ غنی جاہل کا بھی کفو ہے. والوجہ فی ظاہر، اس میں وجہ ظاہر ہے. لأن شرف العلمی فوق شرف النسبی، کہ علم کی شرافت نسب کی شرافت سے بڑھ کے فشرف المالی اولا، تو جس کو صرف مال کی شرافت حاصل ہے تو عالم اس سے بھی بڑھ کے ہے. نام حسب قد یراد بھی المنصب والجاہ، اور حسب سے مراد کبھی منصب اور جاہ لیا جاتا ہے، مرتبہ لیا جاتا ہے. کما فسر فی المحیط عن صدر الاسلامی وهذا ليس کفوا للعربیہ، تو حسب والا جو ہے عربیہ کا کفو نہیں ہے، لیکن علم والا عربیہ کا کفو ہے. ابھی دیکھیں آگے. اقول حیث کان ما فی الیناب من تصحیح عدم کفایت الحسیب للعربیہ، چونکہ ینابے میں تو یہ مسئلہ آیا ہوا ہے کہ انہوں نے تصحیح کی اس بات کی کہ مرتبہ والا آدمی بھی عربیہ عورت کا کفو نہیں ہے. ٹھیک ہے. مبنیاً علی تفسیر الحسیبی بذی المنصبی والجاہی، یہ اس تفسیر کے اعتبار سے ہے کہ جبکہ حسیب سے مراد ہم عہدے والا آدمی لیں، منصب والا آدمی لیں. لم یصح ما ذکر المصنف من تصحیح عدم الکفایت فی العالم، تو اس میں پھر عالم کا معاملہ داخل نہیں ہے اس میں. وعزوه فی شرح الینابی وذکر الخیر الرملی عن المجمع الفتاوی العالم یکون کفوا للعلویہ، کہ عالم جو ہے کفو ہے وہ علویہ کا. لأن شرف الحسبی، کیونکہ حسب کا جو شرف ہے اقوی من شرف النسبی، یہاں پہ حسب سے مراد علم ہے کہ علم کی جو شرافت ہے وہ نسب کی شرافت سے بڑھ کے ہے. وَأَنْ هَذَا قِيلَ، اسی وجہ سے کہا گیا ہے ان عائشہ افضل من فاطمہ، کہ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے تمام عورتوں میں، حضرت خاتون جنت سے بھی افضل ہے. اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ خاتون جنت وہ افضل ہے. لیکن جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا افضل قرار دے رہے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ ان عائشہ افضل من فاطمہ لأن لعائشہ شرف العلم، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو علم کی شرافت حاصل ہے. کذا فی المحیط، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات دیگر معاملات اور سارے کے سارے جو ہے علمی کام جو ہے وہ زیادہ بیان ہوئے ہیں. وذکر ایضا انہ جزم فی المحیط والبزیلیۃ والفیضی وجامع الفتاوی وصاحب الدرری، ثم نقل عبارت المصنف هنا ثم قال فتحرر ان فی اختلافا، کہ اس معاملے میں اختلاف ہے. ولیکن حیث صح ان ظاہر روایتی لا یکافی فهو المذہب، خصوصاً وقد نص فی الینابی انہ ولسے. پھر علامہ جامع آگے مزید گفتگو فرما رہے ہیں. اقول، میں کہتا ہوں
انما سحر فی الینابے، کہ جس چیز کی تصحیح کی ہے ینابے میں، ینابی میں جس قول کی تصحیح کی ہے، غیر ما مشى علیہ مصنف، وہ دوسرا قول ہے جس پہ مصنف چلے ہیں۔ اما ما ذکرہ من ظاہری روایتی فقط طبع فی البحر، اور جو مصنف نے کہا کہ یہی ظاہری روایت ہے، یعنی علامہ اسقفی نے کہا، اس میں انہوں نے صاحب بحر کی پیروی کی ہے، کہ صاحب بحر علامہ اسقفی کے استاد تھے۔ وقول الشارعی ودعا فی البحر یفید ان کون ظاہر روایت مجرد الدعوی لا دلیل علیہ سوا قول فی المتین وغیرہ والعرب اکفاهم ای لا یکافیهم غیرهم ولا یکفى ان هذا وان كان ظاہر الاطلاق ولكن قید المشایخ بغیر العالم، یعنی یہ جو کہا ہے کہ غیر عربی اجمی عورت کا کفو نہیں ہے، تو اگرچہ کہ مطلق ہے لیکن یہ عالم کے سوا دیگر لوگوں کے بارے میں ہے، عالم کے سوا دیگر لوگوں کے بارے میں۔ وَكَمْ لَهُ مِن نَظِيرٍ، اسی کتنی مثالیں ہیں۔ فَإِنَّ شَأْنَ مَشَائِخِ الْمَذْهَبِ إِفَادَةَ قَيُودٍ وَشَرَائِطَ لِعِبَارَاتٍ مُطْلَقَةٍ اسْتِنباطًا مِنْ قَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ أَوْ مَسَائِلَ فَرْعِيَّةٍ أَوْ أَدِلَّةٍ نَقْلِيَّةٍ وَهُنَا كَذَلِكَ، کہہ رہے ہیں کہ یہ مشائخ مذہب کی عادت ہے کہ وہ قیود و شرائط کا افادہ کرتے ہیں مطلقہ عبارات میں، قواعد کلیہ میں، مسائل فرعیہ میں، ادلہ نقلیہ میں، وہاں پر جو قیودات بیان کرتے ہیں۔ متن میں کوئی بات مطلق ہوتی ہے لیکن بعد میں مشائخ مذہب اس کے اندر تقیید کرتے ہیں۔ بہنا کذالک، یہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہے، اگرچہ کہ کہا کہ مطلقاً اجمی عربی کا کفو نہیں ہے لیکن عالم کفو ہے۔ وقت ذکر فی آخر الفتاوی الخیریتی فی قرشی جاہل، اور انہوں نے قرشی جاہل کے حوالے سے اس میں بات کی ہے۔ تقدم فی المجلس علی عالم، جو بڑھ جائے مجلس میں کسی عالم پر، انہ یحرم علیہ، اس پہ حرام ہے کہ عالم سے آگے بڑھے۔ اذ کتب العلماء تافہۃ بتقدم العالم علی القرشی، کیونکہ علماء نے یہ بات واضح طور پہ لکھ دی ہے کہ عالم افضل ہے قرشی سے بھی، عالم قرشی سے بھی افضل ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقْ سُبْحَانَهُ بین القرشی وغیرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو فضیلت دینے میں قرشی یا غیر قرشی کا استثناء نہیں کیا، سب پہ فضیلت دی ہے علم والے کو۔ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے؟ الى آخر ما تعالی بھی فراجعوا فحيث كان شرف العلم، تو چنانچہ علم کی شرافت اقوى من شرف النسب بدلالۃ الآیت، یہ آیت کی دلالت سے ثابت ہے۔ وتصریح بذالک، اور علماء کا تصریح کرانا اس بات کا، اقتضا تقیید ما اطلقوه ہونا، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو ہمارے فقہا نے مطلقاً کہا کہ اجمی جو ہے عربی کا کفو نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کو قید کرتی ہے یہ آیت۔ ابھی کہتے ہیں وہ کیف یستوی لأحد ان یقول، یہ کیا یہ کسی کے لیے صحیح ہو سکتا ہے یا بولے کہ ان مثل ابی حنیفہ والحسن البصری وغیرہما ممن لیس بعربی انہ لا یکون کفوا لبنت قرشی جاہل، تو کہہ سکتا ہے کہ امام اعظم و حنیفہ اور حسن بصری جیسے بڑے بزرگ یہ کسی جاہل کیا کہتے ہیں قرشی کی بیٹی کے کفو نہیں ہو سکتے، اور لبنت عربی، یا کسی عربی کی بیٹی کے کفو نہیں ہو سکتے، بوال علاقی بھائی جب کھڑا ہو کے اپنے ایڑیوں کے بل موتتا ہے، پیشاب کرتا ہے۔ فلا جرم انہ جزم بما قالہ المشائخ صاحب المحیط وغیرہ کما علمتا وارتضاء المحقق ابن الحمام وصاحب النہر وتابعهم الشارع خفهم واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ یہ انہوں نے پوری کی پوری بحث انہوں نے بیان کی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، کیونکہ ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہوتی ہے، تو سنی باتیں ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ پھر جگہ چھوڑتی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے ان بزرگوں کے یہ کلام کو سامنے پڑھا آپ کے،
تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شرف علم شرف نسب سے بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ عربی ہونے کے باوجود اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ عالم سے تقدم اختیار کرے۔ اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر اس کے برعکس پایا جاتا ہے اکثر کہ تفضیلی جو ہے وہ ہر صورت میں وہ کہتا ہے کہ سید آگے رہے گا، حالانکہ اس کے مقابلے میں عالم وہاں پہ موجود ہے، تو عالم کو آگے مقدم نہیں کرے گا بلکہ وہ کہے سید آگے جائے گا۔ تو تفضیلی اور شیعہ اس قسم کے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، ورنہ حق یہی ہے کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ عالم کو تقدم حاصل ہے جبکہ عالم بعمل ہو، ٹھیک ہے۔ ولیذا قیل، اب متن میں آ جاؤ، اس لیے کہا گیا ہے ان عائشہ افضل من فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ ذکر القحطانی، یہ قحطانی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں علامہ شامی خود سادات ہیں، علامہ شامی خود بھی سید ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ علامہ ابن عابدین شامی آل رسول ہیں۔ وَلَذَا قِيلَ، اس کے آنچے میں دیکھیں لِكَوْنِ شرف العلم اقوا، کیونکہ علم کی شرافت زیادہ طاقتور ہے۔ قیل ان عائشہ افضل لکثرت علمها، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے کثرت علم کی وجہ سے افضل ہے۔ وظاہر انہ لا یقال، اس کا ظاہر یہ کہ یہ نہیں کہا جائے گا ان فاطمہ افضل من جہت النسب، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نسب کے اعتبار سے افضل ہے، یہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ لأن الکلام مسوق لبیان ان شرف العلم اقوى من شرف النسب، کیونکہ یہ کلام تو لایا گیا اسی لیے ہے کہ علم کی شرافت وہ زیادہ طاقتور ہے شرف کی شرافت سے، نسب کی شرافت سے۔ اب یہ رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ جناب چونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر گوشہ ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہے، اس لیے سب سے افضل ہے۔ تو علامہ شامی اسی کا رد کر رہے ہیں کہ اس جہت سے بھی آپ افضلیت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام تو لایا اس لیے گیا ہے کہ خاتون جنت کو نسب کی شرافت حاصل تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو علم کی شرافت حاصل ہے، تو اس لیے فقہا نے کہا کہ علم کی شرافت اقوا ہے نسب کی شرافت میں۔ تو یہ کہنا کہ جناب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے ناطے سب سے افضل ہے، کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ علامہ شامی نے وضاحت کی ہے۔ وہ پنڈی والا پیر جو ہے اس کا بیٹا، یار وہ جو کراچی موٹر ہاوے پہ پکڑا گیا تھا، ہاں حسان حسین، تو ہے نا، وہ اس نے تقریروں میں اپنے یہ باتیں بولی ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ، تو اسی کا رد کر رہے ہیں علامہ شامی، اسی کا رد کر رہے ہیں۔ تو وہ تفضیلیت ہے، وہ تو اس کے سر پہ جوتے پڑتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، ورنہ تفضیلی ہو جائے، وہ اندر سے ہے تفضیلی وہ، لیکن علماء جب پکڑ کرتے ہیں نا تو پھر وہ سیدھا ہو جاتا کچھ عرصے کے لیے، پھر اس کے وہ تفضیلیت کا کیڑا کاٹتا ہے اس کو، تو پھر وہ تفضیلی ہو جاتا، پھر علماء جب پکڑ کرتے ہیں پھر سیدھا ہو جاتا۔ لیکن قد یقال باخراج فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا من ذلک لتحقق البدعیۃ فیہا بلا واسطۃ، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس مسئلے سے نکالا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جگر کا ٹکڑا ہے، لتحقق البدعیۃ فیہا بلا واسطۃ، ولذا قال الامام مالک، اس لیے امام مالک نے فرمایا انہا بدعۃ منہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹکڑا ہے، ولا افضل علی بدعۃ منہ احد، تو آپ کے ٹکڑے سے زیادہ بڑھ کے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، ولا یلزم من ھذا اطلاق انہا افضل، مگر اس کے باوجود لازم نہیں آتا کہ حضرت خاتون جنت سب سے افضل ہے، وَإِلَّا لَزِمَتْ تَفْضِيلُ سائر بناتی علی عائشہ،
وغیرہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیٹیوں کو افضل ماننا پڑے گا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بل علی الخلفاء الاربعۃ، بلکہ خلفاء اربعہ سے بھی افضل ماننا پڑے گا، وہو خلاف الاجماع، یہ اجماع کے خلاف ہے، یہ اجماع کے خلاف۔ تو یہ عبد القادر کا بھی رد ہے۔ عبد القادر تفضیلی ٹرنچ باٹوی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے، مگر یہ جمہور کا قول ہے، اجماع نہیں ہے۔ اور ٹرنچ باٹوی انگلینڈ والا کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے، مگر یہ اجماع نہیں ہے۔ لیکن علامہ شامی کیا فرما رہے ہیں؟ اجماع ہے۔ کما بسطہ ابن حجر فی الفتاوی حدیثیہ، وحینئذ فما نقل عن اکثر العلماء، تو اسی وجہ سے جو نقل کیا گیا اکثر علماء سے من تفضیل عائشہ، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے، محمول علی بعض الجہات، وہ بعض جہات میں معمول کیا گیا ہے، کل علمی جیسا کہ علم ہے، یعنی خاتون جنت کے مقابلے میں بعض جہات سے ہے جیسا کہ علم ہے، اس اعتبار سے وَقَوْنُهَا فِي الْجَنَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس اعتبار سے بھی افضل ہے کہ جنت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ وَفَاطِمَةُ مَعَ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت ان کو حاصل ہے، حضرت علی کی مائیت ان کو حاصل ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بڑھ گیا ہے۔ وَلِذَا قَالَ فِي الْبَدْءِ الْأَمَالِ، یہ بڑا مشہور قصیدہ ہے بدء الامالی، اس میں فرمایا کہ لِلصَّدِيقَةِ الرُّجْحَانُ، صدیقہ کو یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ترجیح حاصل ہے، فعالمی جان لے، علی الزہراء، زہرا رضی اللہ عنہ پہ، فی بعض الخلال، بعض صفات کے اعتبار سے، وقیلہ ان فاطمہ افضل، کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہے، وَيُمْكِنُ الْإِرْجَاعُ إِلَى الْأَوَّلِ، اور اس کو اول کی طرف رجوع کیا جائے یعنی بدا ہونے کے اعتبار سے، وقیل بالتوقف، اچھا توقف بھی کیا گیا، للتعارض الادلہ، کہ دلائل مختلف بھی ہیں اس کے اندر، کسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاتون جنت سب سے افضل ہے، کسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ سب سے افضل ہے۔ واختار استروشنی من الحنفیتی و بعض الشافعیتی، اور توقف کے قول کو اختیار کیا ہے استروشنی نے جو حنفیوں میں سے ہیں اور بعض شافعیوں نے، کما اودعہ ملا علی قاری فی شرح الفقہ الاکبری و شرح بدء الامالی، جیسا کہ اختیار کیا گیا ہے۔ باقی مشہور اور جو دلائل ہیں اس کے اعتبار سے جو معروف ہے وہ خاتون جنت ہی کی افضلیت کا قول ہے، وہ اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کملت من النساء الا اربع، کہ عورتوں میں سے صرف 4 عورتیں کامل ہوئی ہیں، عورتوں میں سے صرف 4 عورتیں کامل ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ آسیہ جو فرعون کی زوجہ، مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کاملیت کا جو قول کیا ہے وہ 4 عورتوں کے بارے میں کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے بندہ کوئی گمراہی میں چلا جائے، کوئی مختلف ہی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی خاتون جنت کو فضیلت دیتا ٹھیک ہے، اگر کوئی ام المومنین کو فضیلت دیتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ چلو بھائی بہت ہو گیا۔